آئے میرے ساتھ زندہ کلام کو کھولیں. مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4واں باب اور اس کی نامی آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آج کا زندہ کلام ہم سب کے لیے ببرکت، مؤثر، مبارک اور پھلدار ثابت. ایک سوال ہے، لاسٹ سنڈے کیا میسج ہوا؟ لاسٹ سنڈے کیا میسج ہوا تھا؟ بتا سکتا ہے؟ کس کے؟ حکم کو ماننے کے بارے میں شفا کا تعلق تھا، لیکن مین جو بات تھی وہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے، کیونکہ نعمان کو بھی نے حکم مانا تو جا کر شفا کر. سو اسی طرح آج خدا کے زندہ کلام سے اس بات کو سیکھیں گے. فلپیوں 9 باب، اس کے 4 باب، اس کی 9ویں آیت مقدسہ میں یوں مرقوم ہے، جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی، میرے ساتھ رہیے گا اور غور کیجیے، جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کیا کرو، تو خدا کا اطمینان، خدا کا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی رحمت. تو خدا کا جو اطمینان کا چشمہ ہے کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ ہوگا. ہلیلویا. تو آج اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اطمینان، در حقیقت اطمینان کا کیا وجود ہے؟ اطمینان ہے کیا؟ سو کلام خدا کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو اطمینان کے وجود سے بہت سارے لفظ ملتے ہیں. اطمینان کے وجود سے بہت سارے لفظ ملتے ہیں. اطمینان ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اطمینان کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ایمان کو. کیونکہ جب میرا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان قوی ہوگا، تو ہم تسلی میں ہوں گے، ہم اطمینان میں ہوں گے. اطمینان منا پرسکون. کلام خدا کے مطابق اطمینان ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اطمینان خوشی کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ غم میں اطمینان نہیں ہوتا، غم میں اطمینان نہیں ہوتا، تکلیف میں اطمینان نہیں ہوتا. لیکن جب ہم خدا کے اطمینان میں ہوں، جب خدا کے اطمینان کا چشمہ ہمارے ساتھ ہو، تو پھر اطمینان جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خوشی کو ظاہر کرتا ہے، امن کو ظاہر کرتا ہے. ہلیلویا. اطمینان مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے اور بے فکری کو اطمینان ظاہر کرتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا اپنی فکریں، اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو. اپنی فکریں، اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو. منا اس پر ڈالنے کا مطلب ہے کہ پھر ہم اس میں بے فکر ہو جائیں، ہم پھر اس میں کیا ہو؟ بے فکر ہو جائیں. اطمینان بھروسے کو ظاہر کرتا ہے. جب آپ کو کسی پر بھروسہ ہوگا، جب آپ کو کسی پر بھروسہ ہوگا تو آپ کی زندگی سے، آپ کے چہرے سے
کیونکہ لکھا ہے کہ کلام خدا کے مطابق ایمان اطمینان، تسلی اور اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب انسان تسلی میں ہوگا، جب انسان اعتماد میں ہوگا، جب انسان بھروسے میں ہوگا تو کتنا سکون ہوگا، کتنا سکون ہوگا۔ جب انسان تسلی میں، اطمینان میں، بھروسے میں ہوگا تو کتنا پرسکون زندگی ہوگی۔ جب انسان بے فکری میں ہوگا تو کتنی پرسکون زندگی ہوگی۔ اور اگر فکر ہو، دعا بھی کرے اور ساتھ ساتھ فکر بھی رکھے تو خدا کا اطمینان پھر میری زندگی میں نہیں ہے۔ وہ اطمینان کے چشمے پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، خدا کے اطمینان پر مجھے اعتماد نہیں ہے، کیونکہ پریشانی، بے چینی تب ہی میری زندگی میں پائی جائے گی جب اطمینان کا سرچشمہ، اطمینان کا چشمہ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اطمینان سکون کو ظاہر کرتا ہے، اطمینان دلیری اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے، اطمینان خدا کی قدرت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اطمینان کس کو ظاہر کرتا ہے؟ دلیری، بہادری اور قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ایک بندہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور دوسرا بندہ تسلی سے بیٹھا ہوا ہے، اور جو لڑنے آ رہا ہے نا وہ پہلے آدھا تو زور اس کا وہی ٹوٹ جائے، میرے آنے سے میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، اس کو پتا میں اس کو مارنے آ رہا ہوں، لیکن اس میں تو یہ تو بڑا سکون، بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سیم اسی طرح ابلیس جب آپ پر، کسی بھی ایماندار پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی قوت کو ظاہر کرتا ہے، جب ایماندار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو اگر ایماندار اطمینان میں ہوگا تو ابلیس شرمندہ ہوگا۔ ایماندار اطمینان میں ہوگا، اگر خدا اطمینان کا چشمہ اس ایماندار کے ساتھ جب ہوگا تو ابلیس کیا ہوگا؟ شرمندہ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ جتنی باتیں اطمینان کے بارے میں ہم نے سیکھی، خدا کے اطمینان کا چشمہ تمہارے ساتھ رہے گا، خدا کے اطمینان کا چشمہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ خالی اطمینان نہیں، خدا وہ جو خدا کے اطمینان کا چشمہ ہے، منا سارے کا سارا خدا جلال کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ۔ خدا کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ۔ اب سوچنے کو پرکھنے والی بات یہ ہے کہ خدا کب، کیوں اور کس طرح ہمارے ساتھ ہوگا، اور کیوں ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا، صرف اس کا اطمینان ہی نہیں، وہ خود ساری قدرت، سارے جلال، ساری رحمت، سارے فضل، ساری سچائی، سارے اختیار کے ساتھ تمہارے ساتھ، اور یہ سب کچھ بندے دے نال ہوئے۔ بندہ اطمینان چھوڑے گا کہ نہیں ہوئے، بے فکر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے، ایمان کی مضبوطی ظاہر ہوئے گی کہ نہیں ہوگی، وہ ایمان کے ساتھ بیٹھا ہوا کہ میرا خدا میرا محمد۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو ندیوں میں سے گزرے گا تو ندیاں کا پانی تجھے ڈبونا، تو آگ میں سے گزرے گا تو آگ کا شعلہ تجھے دچنا، کیونکہ اطمینان کا خدا، وہ خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، وہ آپ کے ساتھ۔
اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ساری رحمت، سارے فضل، سارے کرم، سارے جلال، سارے اختیار کے ساتھ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے ہمارے ساتھ کب ہو، ہمارے ساتھ کب ہو۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ سب کیسے اور کب ہو۔ اطمینان کے بارے میں ہم نے خدا کے کلام میں سے سنا، لیکن یہ اطمینان میری یا آپ کی زندگی میں کب اور کیسے ہوگا، یہ غور طلب بات۔ رسول کہتا ہے جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی، جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور سنی اور مجھ میں دیکھی۔ یہاں ایک تیسری بات بھی سامنے آتی ہے کہ خادم کی زندگی بھی ایسی ہو، تب یہ لفظ بولے گا نا کہ جو کچھ میرے نمائندے وہ کچھ۔ رسول کہتا ہے کہ جو باتیں مجھ سے سیکھی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر کیا کرو، عمل کرو، تو اطمینان کا خدا تمہارے ساتھ۔ منا خدا کے کلام، اس کے احکامات اور اس کی مرضی کو اپنانے کے بعد ہی اطمینان کا خدا، وہ جو خدا اطمینان کا چشمہ ہے، میرے آپ کے ساتھ۔ فلپیوں 3 باب کی 17ویں آیت مقدسہ کے اندر مکتوب ہے، اے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو۔ کس کی مانند بنو؟ میری مانند بنو، اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں، جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو۔ اب پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو اس بات کو یاد دلاتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانو، کیونکہ کلام میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر آنے والی روح کا اعتبار اس کا یقین رکھو۔ پولس رسول اس بات کو آج مجھ سے آپ سے شیئر کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ کہ مجھ سے سیکھو، میری مانند بنو، اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس طرح کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو۔ سو کلام کے اندر جو باتیں آج میرے آپ کے سامنے ہیں، جن باتوں سے ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں، وہ باتیں، وہ احکامات، خدا کی مرضی، خدا کا کلام آج اس کتاب مقدس کے اندر موجود ہے۔ آج اس کتاب مقدس کے اندر موجود ہے۔ رسول کہتا ہے کہ جس طرح میں خدا کے ساتھ چلا ہوں تم بھی اسی طرح چلو۔ پولس رسول کے بارے میں ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جب وہ سول تھا تو کیا تھا، جب وہ پولس بنا تو کیا تھا۔ بہت دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزر کر وہ پولس بنا۔ ہاللیلویا۔ آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر، دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرنے کے بعد وہ پولس۔ اور مین بات، آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، چند منٹ کی بات، یہ لائٹ کا جب مسئلہ چل رہا تھا، چند منٹ کی بات، اور یقیناً ہم نے بہت سی زندگیاں ایسی ہوئی جو تکلیف محسوس کر رہی تھی، جن کے لیے مشکل تھا، لیکن ہمت باندھو، خدا کے زندہ اور کلام کی
मुकद्दस कलाम के मुताबिक जब हम हिम्मत, इत्मीनान और खुशी के साथ खुदा की परस्तिश, खुदा की इबादत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है शुरुआती रूहानी जिंदगी के अंदर जब रात के पैरों की दुआ मेरी 2-2.5 घंटे दुआ में करता था, तो फर्श के ऊपर ऐसे होता था पसीना कि जिस तरह पानी गिराया हुआ, पूरे जिस्म का पसीना पाँव के जरिए बहता। और मैं दुआ करते हुए तकलीफ मैं भी महसूस कर रहा, लेकिन मैं दुआ करते हुए इस इत्मीनान को हासिल करते हुए कि अगर इंसानी काम के लिए बार दफा हम वो पसीने में लथपथ हो जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये काम करना जरूरी है, ये काम करेंगे तो अब लाइट के आने से पहले पहले ये काम करना। कितने काम हम घरों में ऐसे करते हैं, पसीने से शराबोर हो, कपड़े हमारे पसीने के पानी से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन हम काम करते हैं। हम काम तो अगर इबादत में बैठे हुए हैं तो जोर तो नहीं लाना, मजीद जोर तो नहीं लगता ना। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है कि वो आपसे होठों का फल चाहता है। आपने अपने होठों से, अपनी जुबान से खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। दुनियावी काम जो आप जिंदा रहने के लिए रोटी को तरजीह देते हैं, पानी को तरजीह देते हैं, कामों को तरजीह देते हैं, इसी तरह अगर आप रूहानियत में जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा पसीना बहा लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी संवरने का रास्ता मिलेगा। जिंदगी संवरने का रास्ता मिलेगा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में मैं बात कर रहा था पौलुस रसूल के दुखों और तकलीफों। अक्सर नौजवान तबके के अंदर ये बात बाज दफा सुनने को मिलती है कि खुदा जब चाहता है तो वो पौलुस की तरह पकड़ लेता है। लेकिन मेरा जवाब ये है कि जब खुदा पौलुस की तरह पकड़ता है तो पहले घोड़े से घुटनों के बल नीचे गिराता है, मुंह के बल, फिर वो अंधा करता है, फिर वो पीठ पर फिंसी घोड़ा निकाल देता है। उसी का जिक्र आज के जिंदा कलाम में कि पौलुस रसूल जो मुसीबतों और दुखों में से गुजर कर साउल से पौलुस बना, पर खुदा को अव्वल दर्जा, उसके कलाम को अव्वल दर्जा, उसकी मर्जी के मुताबिक चलता रहा। इन दुखों, इन तकलीफों के बावजूद, उस फिंसी के बावजूद जो कभी कभी उसके लिए बहुत तकलीफ दे होती, वो खुदा के साथ प्रॉपर चलता रहा। कलामे खुदा के मुताबिक पौलुस की कमर पर एक फिंसी, पौलुस की पीठ पर, कमर पर एक फिंसी थी, जिसके लिए खुदा इत्मीनान का खुदा उसके साथ था। रसूल कहता है, गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। रसूल कहता है मैं जानता हूं, उन्हें गिला नहीं किया कि मैं तेरी इन्नी खिदमत करना, मैं इन्नी मारा खादियां, मैं इन्नियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, मैं खिदमत कर रहा, तू फिर भी मैनू फिंसी कर दी, फिर भी एक फिंसी थोड़ा मेरे लिए तकलीफ का बायस बना है। पौलुस के अल्फाज ये है कि मैं जानता हूं कि तूने ये कांटा मेरी जिंदगी में, तूने ये कांटा मेरे बदन में क्यों रखा है। खुदा के साथ गिला नहीं करता, बल्कि शेयर करता है कि मैं जानता हूं कि तूने ये कांटा
ये बिल्सी, ये घोड़े की तकलीफ तूने मेरी जिंदगी में क्यों रखी है? ताकि मैं तुझे भूल ना पाऊं। और ऐसी मुसीबत और मुश्किल तो भूल जाने हैं, दिमाग ही नहीं काम करता कि दुआ करें, कलाम जहन में ही नहीं आता, ताकि मैं तुझे भूल ना, मैं तुझे याद रखूं। ये कांटा तूने मेरी जिंदगी में क्यों रखा है? कि मैं तुझे, आबिर साहब, मैं तुझे भूल ना पाऊं, मैं तुझे याद रखूं। ये कांटा तूने मेरी जिंदगी में इसलिए दिया। कलाम खुदा के मुताबिक अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर चंद मिनटों की गर्मी, चंद मिनटों का पसीना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो दुख और तकलीफ तो बड़ी दूर की बात। होना तो ये चाहिए कि जब आप इबादत में दुआ में बैठ गए तो फिर बिजली जावे या बिजली आवे। अगर पौलुस की जिंदगी को देखा जाए तो इबादत में बैठे हुए, दुआ में बैठे हुए, अगर बिजली जाए या बिजली आए तो आज कोई फर्क पड़ना चाहिए। तूने ये तकलीफ, ये कांटा मेरी जिंदगी में क्यों रखा? कि मैं तुझे भूल ना पाऊं, मैं तुझे याद रखूं। लेकिन असी ओनू भुल के ठंडक के चक्कर से बाहर निकलने, हवा के चक्कर से बाहर निकलने, खुदा की मर्जी को जुगला देने। हालेलुया। आए हमने खुदा के कलाम में से इत्मीनान के वजूद को देखा, इत्मीनान के लफ्ज को सीखा कि दर हकीकत इत्मीनान है क्या चीज। आए खुदा के इत्मीनान को हासिल करने के लिए उसके कलाम को अमली जिंदगी में लें, ताकि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है हमारे साथ रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।